چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہوتی ہے، اس پر توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہندوستان حکومت نے نئے سال کے آغاز پر بدنام زمانہ گینگسٹر گولڈی برار کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ وزارت داخلہ نے گولڈی برار کو دہشت گرد قرار دیا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹس میں کہا گیا کہ گولڈی برار کا کالعدم خالصتانی تنظیم ببر خالصہ انٹرنیشنل سے جڑا ہوا ہے، اس کا رشتہ ہے۔ ادھر محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے بی جے پی رکن پارلیمنٹ پرتاپ سمھا کے بھائی وکرم سمھا کو درخت کاٹنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں نے ہفتہ 31 دسمبر کو یہ معلومات دی۔ ایک رپورٹ کے مطابق وکرم سمھا پر کروڑوں روپے کی 126 درخت کاٹنے کا الزام ہے۔ وکرم سے بنگلور کے ملیشورم کے آرنیا بھون میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے صدر این چندر بابو نائیڈو نے اتوار کو آندھرا پردیش کے لوگوں کو یقین دلایا کہ انہیں اگلے 100 دنوں میں ظالم حکمرانی سے آزاد کرائیں گے۔ اپنے نئے سال کے پیغام میں سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر ذمہ داری لیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت تیلگو برادری کی ترقی اور وقار میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ ہندوستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا پھر رفتار پکڑنے شروع کر دیا۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کی 600 سے زائد مریض سامنے آئے اور 3 لوگوں کی کورونا سے موت بھی واقع ہو گئی۔ تو ششناک بات یہ ہے کہ کورونا کا JN1 ویریئنٹ تیزی کے ساتھ پاؤں پسارنے لگا ہے۔ 1 جنوری یعنی پیر کے روز JN1 ویریئنٹ سے متاثر کورونا مریضوں کی تعداد 196 کو پہنچ چکی ہے۔ پوری دنیا میں نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ 31 دسمبر کی شب خاص طور پر ہر جگہ جشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں بھی سبھی ریستوراں اور کلب ہاؤس فل رہے۔ اس دوران بڑی تعداد میں دہلی کی سڑکوں پر بائک اور کار کے ساتھ ہنگامہ کرنے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے، لیکن ان لوگوں کے خلاف دہلی پولیس نے سخت کارروائی کی۔ نئے سال سے قبل کی شام راجدھانی کی سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے دہلی پولیس نے دیر رات خاص آپریشن چلایا۔ اس کے تحت دہلی ٹریفک پولیس نے ٹریفک اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی۔ نصف شب کو سینکڑوں جرائم پیشوں کو پولیس نے پکڑا بھی ہے۔ ادھر اتراکھنڈ میں اراضی قانون کو لے کر کچھ دنوں قبل خوب ہنگامہ ہوا تھا۔ اراضی قانون کی مخالفت میں دہرادون سمیت کئی ضلعوں میں مقامی لوگوں اور کئی سماجی خدمتگار تنظیموں نے ریلی نکالی تھی۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے نئے سال پر اراضی قانون کو لے کر ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ ادھر نیا سال شروع ہونے سے قبل کی شام ایک بڑا طبقہ جشن میں ڈوبا نظر آیا۔ اتوار کی نصف شب جب نئے سال کی شروعات ہوئی تو اس کی دھوم پاکستانی سرحد سے ملحق LOC یعنی لائن آف کنٹرول پر بھی دیکھی گئی۔ ہندوستان فوج کے جوانوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر LOC سے ملحق گاؤں میں نئے سال کا جشن چائے پی کر رقص کرتے ہوئے منایا ہے۔ ناظرین گرامی، اندور ضلع کی دیبالپور تحصیل میں اتوار کو شہری انتظامیہ کے وزیر کیلاش وجے ورگا کا پتلا جلایا گیا۔ دیبالپور میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور کیلاش وجے ورگا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے چوراہے پر ان کا پتلا جلایا۔ درحقیقت دیبالپور تحصیل میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے MLA منوج پٹیل کے حامیوں نے شہری انتظامیہ کے وزیر کیلاش وجے ورگا کا پتلا جلایا تھا، ان کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہندوستانی خلائی ایجنسی اسرو نے نئے سال کے پہلے دن لانچ مشن کے تحت 2024 کا آغاز کیا، جب خلائی گاڑی PSLV C-58 نے پیر کے روز صبح 9:10 پر ایکسپوساٹ ایکس رے سیٹلائٹ اور 10 دیگر سیٹلائٹ کے ساتھ کامیابی سے اڑان بھری تھی۔ ناظرین گرامی، JDU کے قومی جنرل سیکریٹری اور ترجمان راجو رنجن نے بہار کے لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیا سال نئی امنگ اور نیا جوش لے کر آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی قیادت میں نئے سال کا یہ نیا جوش اب بہار کی ترقی میں بھی نظر آنے والا ہے۔ نئے سال میں نئے پروجیکٹوں اور نئی سرمایہ کاری کے زور پر بہار کی ترقی کی رفتار مزید تیز ہونے والی ہے۔ ادھر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ سال 2023 میں 120 صحافی اور میڈیا کارکن مارے گئے اور دنیا بھر میں مارے جانے والے صحافیوں میں سے 68% غزہ تنازع میں مارے گئے ہیں۔ اتوار کو IFJ کی جانب سے جاری کردہ ایک ریلیز کے مطابق سال 2023 میں 11 خواتین سمیت 120 صحافی اور میڈیا پرسنز مارے گئے ہیں۔ ناظرین میں چین کے صدر شی جن پنگ نے اتوار کو اپنے نئے سال کے خطاب میں تائیوان کے ساتھ چین کے دوبارہ اتحاد پر اعتماد کا اظہار کر لیا ہے۔ سرکاری چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن نے مسٹر جن پنگ کے حوالے سے کہا کہ چین یقینی طور پر دوبارہ متحد ہوگا اور آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں پر سبھی چینیوں کو مقصد کے عام احساس بندھا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چینی قوم کی کایا پلٹ کی شان میں شریک ہونا چاہیے۔ ادھر موجودہ صدر فیلکس شیسیکیدی نے عوامی جمہوریہ کانگو میں 20 دسمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔
اعلیٰ انتخابی کونسل کی اشتراک کردہ نتائج کے مطابق شیسی قیدی جنہوں نے 73.34% ووٹ حاصل کیے وہ دوسری مدت کے لیے صدر بن گئے تھے۔ ادھر امریکی مسلم گروپوں نے غزہ پالیسی کی وجہ سے بائیڈن کی حمایت ترک نامی مہم شروع کر دی ہے۔ اگلے سال کے صدارتی انتخابات قریب آتے ہی صدر امریکی مسلم گروپوں کی جانب سے رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ بھر میں مسلم گروپوں کے سب سے بڑے سالانہ اجتماعات میں سے ایک MAS میس اسنا کانگریس کے آخری دن شکاگو کے میک کارمک کنونشن سینٹر میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں انعقاد کیا گیا تھا۔ بحر احمر میں امریکی افواج اور منوی ایرانی اور حوثیوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر ایران کا جنگی جہاز البورز آبنائے باب المندب سے گزر کر بحر احمر میں داخل ہو چکا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی بحریہ کی 94 بحری بیڑے کی کمان میں جنگی جہاز البورز آبنائے باب المندب سے گزرا اور بین الاقوامی پانیوں میں باقاعدہ مشن کے حصے کے طور پر بحر احمر میں داخل ہو چکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ظالم اسرائیل میں بلدیاتی انتخابات جنگ کی وجہ سے 27 فروری تک ملتوی کر دیا۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے کے بعد 31 اکتوبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو 30 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ US گیرلارڈ R4 طیارہ بردار بحری جہاز کو واپس روانہ کر دے گا جسے اس نے اسرائیل کی حمایت میں مشرقی بحر روم بھیجا تھا۔ 2 امریکی اہلکاروں نے جنہوں نے امریکی ABC نیوز چینل کو بیان دیا اور نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست سے کہا کہ طیارہ بردار بحری جہاز کی مشن ہدایات جو اکتوبر کے وسط سے خطے میں کام کر رہی ہے جلد ہی تبدیل ہو جائے گی۔ ادھر فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام کو ایک وسیع نسل کشی کی جنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق عباس نے تحریک فتح کی 59ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریر کی تھی۔ ادھر اسرائیلی ظالم دہشتگرد فوج نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملے میں لڑنے والے اپنے 5 بریگیڈز کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو پر دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیموبلائزڈ بریگیڈز 551ویں ریزرو بریگیڈ، 14ویں بریگیڈ اور 3 ٹریننگ بریگیڈ اس وقت واپس بلا لیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔